نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط۔ سورة الانفال اور آیت نمبر 47 ہے، اس کا میں پہلے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، نہ ہو تم ان لوگوں کی طرح خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو نکلے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے، اکڑتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ تعالی احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ وہ کام کرتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ گزشتہ درس میں ان 6 باتوں کا ذکر ہو چکا ہے جو دشمن کے مقابلے کے وقت ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ وہاں پر فرمایا تھا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میدان جہاد میں اترو، پھر ثابت قدم رہو۔ دشمن کے مقابلے کے لیے ثابت قدم رہنا یہ ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تمہیں کامیابی، تمہیں فلاح نصیب ہو۔ پھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تلقین کی گئی۔ یہ ہر حالت میں ضروری ہے، صرف میدان جہاد میں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہر وقت اس کا ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اہل ایمان آپس میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے ورنہ کمزور ہو جاؤ گے۔ اور 6 نمبر پہ یہ بات تھی کہ ہمیشہ صبر کا دامن تھامے رہو، کیونکہ اللہ تعالی ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب 7ویں بات کا ذکر ہے، اس آیت میں آ رہا ہے۔ فرمایا کہ اگر ان اصولوں پر تم عمل پیرا رہو گے تو دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکو گے، تمہیں غلبہ حاصل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں یہ تمام خصوصیات پائی جاتے تھے۔ ان میں جرأت و بہادری اور ثابت قدمی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنی مثال آپ تھے۔ وہ لوگ میدان جنگ میں اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے تھے، یہی وجہ تھے اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں انہیں کامیابی عطا فرمایا تھا۔ یہاں پر میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا، جو اپنے تفسیر میں ذکر کیا ہے، اس کو میں آپ حضرات کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحابہ کرام نے تھوڑے سے عرصے میں نہ صرف بہت سے ملک فتح کیے، وہاں کے باشندوں کے دلوں میں بھی فتح کیا۔ ابتدائی اسلام میں کفار ساری دنیا میں چھائے ہوئے تھے، مگر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی ایسی نصرت مدد فرمائی کہ رومی ہو، فارسی ہو، ترکی ہو، مصری ہو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، سب مغلوب ہو کر رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو دنیا کے کونے کونے میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، راسخ کر دیا۔ کیوں؟ وجہ کیا؟ یہ مذکورہ، یہ جو 6 باتیں ذکر ہوئی، یہ جو مذکورہ اصول ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کا نتیجہ تھا۔ صحابہ کرام پر عمل کر رہے تھے، عمل کا نتیجہ تھا۔ اب ان 6 باتوں کا ذکر تو گزشتہ درس میں ہوا تھا،
اب 7ویں بات یہ فرمائی کہ اے ایمان والو، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو نکلے تھے اپنے گھروں سے بطرم ورئاء الناس، اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم میں غرور و تکبر، ریاکاری کے بجائے اخلاص اور عاجزی پائی جانی چاہیے۔ اور یہ مشرکین مکہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ جب وہ بدر کے لیے نکلے تھے تو نہایت غرور تکبر کے ساتھ اپنی طاقت پر اتراتے ہوئے ہم جلدی مٹھی بھر مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے، دنیا پر اپنی طاقت کا سکہ جما دیں گے۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے کہ ابو جہل کے لشکر کے ساتھ باجے بج رہے تھے، گانے والی عورتیں موجود ان کے ہمراہ تھے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ بدر کے چشمے پر پہنچ کر خوشی کی عیاشی کی مجلسیں منعقد کریں گے، شراب پئیں گے اور ذبح کریں گے، اس طرح ہم عیش و عشرت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں تم ان کی مشابہت اختیار نہیں کرنا، عجز اور انکساری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کرنا۔ جو بھی کام کرو خلوص کے ساتھ، اخلاص کی نیت سے کرنا ہے، نہ اس میں اکڑ ہو اور نہ دکھاوا ہو۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ کفار اپنی شان و شوکت کے ساتھ میدان بدر میں پہنچے، مگر جب دونوں کا لشکر کا آمنا سامنا ہوا، مقابلہ ہوا، مسلمان اور کفار کی جنگ جب شروع ہوئی تو نقشہ ہی بدل گیا۔ گویا کہ کفار کی تمام حسرتیں ان کے دلوں میں ہی دم توڑ گئی۔ مٹھی بھر مسلمان نہ صرف کفار پر غالب آ گئے، بلکہ ان کے بڑے بڑے کفار کے جو سردار تھے وہ بھی مارے گئے، اور مسلمان جو کم تعداد میں ہونے کے باوجود کفار پر غالب آ گئے اور مال غنیمت بھی ہاتھ آ گیا۔ تو اللہ نے ایسی کامیابی عطا کی جو ہمیشہ کے لیے یاد رکھی جائے گی۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں، کافروں کی طرح اکڑ ریاکاری کا اظہار نہ کرنا، خلوص عاجزی اظہار کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر یہ دعا بھی سکھائی کہ ایک کتاب کو اتارنے والے، بادلوں کو چلانے والے، کافروں کو شکست دینے والے، ہم ان کے مقابلے میں فتح نصیب فرما۔ کیونکہ ہم تیری کتاب کے پروگرام کو نافذ کرنے والے، تیری دین کو دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ تو بہر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی طرح نہ بن جائیں جو تکبر اور غرور کے ساتھ لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم ان وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ جو اللہ کے راستے سے روکتے، یعنی لوگوں کو اسلام میں داخل ہونے سے روکتے تھے۔ ان کا مشن یہی تھا، ابو جہل اور ان کے دیگر ساتھیوں کا یہی مشن تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ توحید نہ مانیں، وحدہ لا شریک کو نہ مانیں، ان کے وحدہ لا شریک کی عبادت نہ کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کرتے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر، غرور، اکڑ کو توڑ کر رکھ دیا اور وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ گئے، ناکامی ان کی مقدر بن گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب